ہر محلے میں جم ہونی چاہیے، ہر جوان کو کرنا چاہیے۔ اتنے مضبوط بنو طاقتور کہ اللہ تمہیں 80 سال کی عمر دے تو 80 سال کی عمر میں بھی تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکو۔ اور یہ کب ہوگا؟ کثرت سے ہوگا، محنت سے ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں مولائے کائنات سیدنا علی کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان گیا۔ جب میں قبرستان پہنچا علی پاک کے ساتھ تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا۔ اب قبر والوں کو سلام کریں تو قبر والے جواب دیتے، آواز آئی جواب کی۔ مولا علی نے فرمایا اے قبر والوں کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ کیسے ہو؟ کیا حال ہے تمہارا؟ تمہارا کیا؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ جب ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہوا تو آپ پہ کیا بیتی بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا ہم پہ کیا بیتی وہ بتا دوں تو سنو، تمہاری بیویاں جب بیوہ ہوئی تو انہوں نے اوروں سے رشتہ داریاں کری۔ یہی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، یہی ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کو شادی کی حاجت ہو تو اس کا دوسرا نکاح کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کچھ عورتیں اس کو عیب کی بات، اس کا شوہر مر گیا تو اس نے دوسرا کر لیا۔ ارے دوسرا کرنا اگر عیب ہوتا یا دوسرا کرنا شرافت کے خلاف ہوتا تو کائنات کی وہ شریف خاتون جسے ماں خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں، 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد تیسری مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت سے نکاح کیا۔ ضرورت کے تحت جوان عورت کو کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا، یہ شرافت کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کون سی شرافت لائے ہو؟ کیا ماں خدیجہ سے بھی زیادہ کوئی شریف ہو سکتا ہے؟ اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ خدیجہ ہے کون؟ میں نے کہا خدیجہ کی عظمت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی مفکر۔ کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ میں نے کہا سن، کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ ماں خدیجہ کی شان سن۔ نمبر 1 ان کے لیے عرش سے سلام آتا ہے۔ نمبر 2 سب سے پہلے اپنا مال جس نے رسول اللہ کے قدموں میں رکھا وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ نمبر 3 حضور کی جتنی اولادیں پیدا ہوئی وہ سب سیدہ خدیجہ سے، سوائے ایک جناب ابراہیم کے بھی وہ حضرت ماریہ سے۔ اور نمبر 4 ان کے وصال کے بعد حضور اپنے گھر میں بکری ذبح کرتے تو ان سے اتنا پیار کرتے، فرماتے بکری کا گوشت تو پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں جائے گا، اس کے بعد میرے گھر میں عرض یہ کر رہا تھا۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں اے قبر والو، اے قبر والو، جب تم ہم سے جدا ہو گئے مر کے تو تمہاری بیواؤں نے دوسروں سے رشتہ داریاں کر لی، تمہاری بیواؤں نے دوسروں سے رشتہ داریاں کر لی۔ اور پھر فرمایا تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، تمہارا کمایا ہوا مال تمہارے بچے استعمال کر رہے ہیں، تمہارا کمایا ہوا مال لوگ اس پہ عیش کر رہے ہیں، حساب تم نے دینا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں؟ پھر فرمایا قبر والو اب تم بتاؤ مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا؟ تو ایک قبر سے آواز آئی اے میرے مولا، اے علی پاک، بات یہ ہے جب ہم مر کر قبر میں آئے تو اس قبر میں ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بال جھڑ گئے، سر کے بال، بھووں کے بال، پلک کے بال سب جھڑ گئے۔ یہ ہماری قبر کا کون بتا رہے ہیں؟ مردے مولا علی کو بتا رہے ہیں یہ سب جھڑ گئے، یہ سب جھڑ گئے۔ بال، بالوں پہ کتنا اتراتے تھے؟ ادھر سے نکلے تو بال، ادھر سے نکلے تو یہی اترانا تھا بال پہ۔ میں کہتا ہوں کوئی منع نہیں کرتا، میں بال رکھو، اچھے سے رکھو، اچھے رہو، بن سنور کے رہو۔ میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جم کرو، جسم مضبوط بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ میں کوئی دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں، لیکن اتنا کہتا ہوں 1 گھنٹہ جم جاتے ہو جسم بنانے کے لیے، 10 منٹ مسجد میں آ جایا کرو جسم بچانے کے لیے۔ جم جاؤ گے جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے قبر میں جسم محفوظ نہیں۔ بنانے کی فکر ہے تو بچانے کی فکر بھی تو کرنا ہے۔ میں جم کے لیے منع نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ہر محلے میں جم ہونی چاہیے، ہر جوان کو کرنا چاہیے۔ ہاں یہ میں وہ آدمی نہیں کہ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نہ، اتنے مضبوط بنو، طاقتور بنو کہ اللہ تمہیں 80 سال کی عمر دے تو 80 سال کی عمر میں بھی تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکو۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ کثرت سے ہوگا، محنت سے ہوگا۔ لیکن صرف جسم بنانے کی فکر نہ کرو، جسم بچانے کی بھی فکر کرو۔
طاقت اگر جسم میں نہیں ہو تو نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا کوئی، نہ کھڑے ہو کے تقریر کر سکتا کوئی، نہ کھڑے ہو کے بات کر سکتا کوئی ہے۔ اور ہمارا مذہب تو طاقت والوں کا ہے۔ لوگ 60 سال کی عمر میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے کپ کپانے لگتے ہیں۔ غریب نواز کی پہلی شادی جو ہوئی ہے تو بعض روایات کے مطابق 60 سال میں ہوئی، بعض روایات کے مطابق 70 سال میں ہوئی، اور اللہ نے ان کو 5 بچے عطا کیے۔ آج ہے کوئی 60-70 سال کا ایسا انسان جس کی اتنی قوت ہو کہ وہ شادی کر سکے؟ بیچارہ یہ سوچے گا بھی تو سماج بائیکاٹ کر دے گا، لیکن یہ تو سرکار غریب نواز ہے۔ اس عمر میں بھی طاقت کتنی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 200 سال کچھ عمر میں لڑی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سلمان فارسی کی عمر 300 سال کی ہوئی، 200 سال کی عمر کے بعد جنگ لڑی۔ حضرت عمار بن یاسر نے جو زندگی کی آخری جنگ لڑی وہ 90 سال کے بعد۔ یہ ہے ان کی طاقتوں کا عالم، اور یہاں کیا حال ہے؟ 40 سال کی عمر میں ہم لٹک گئے، کیوں؟ کثرت نہیں کری۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، دنیا میں کوئی ایسی ورزش نہیں جو نماز کا مقابلہ کر سکے۔ اگر صحیح طور پہ برابر پڑھو گے نا، فجر کی برابر 4 پڑھو، ظہر کی برابر 12 پڑھو، عصر کی برابر 8 پڑھو، مغرب کی برابر 7 پڑھو، اسی طریقے سے عشاء کی 17 پڑھو، اگر پوری رکعتیں پڑھو گے انشاءاللہ جسم اتنا مضبوط ہوگا کہ نہ کبھی گھٹنے کا مرض ہوگا، نہ کبھی کمر کا مرض ہوگا۔ لیکن ہم سب کرنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کے بتائے بات نہیں کریں۔ اللہ رسول نے پہلے بتایا، ڈاکٹر بعد میں بتا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے، اللہ رسول بتائیں تو عمل نہیں کرتے، ڈاکٹر کہے تو عمل کرتے ہیں۔ دیکھو آج ساری دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ موٹاپا کم کرنا ہے، صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے، صبح پیدل چلو، شوگر کنٹرول کرنا ہے، صبح پیدل چلو، بیماری سے بچنا ہے، صبح پیدل چلو۔ سارے مذہب کے لوگ صبح پیدل چل رہے ہیں۔ مسلمان رات کے 3 بجے تک آوارگی کرتا ہے اور 12 بجے تک سوتا پڑا رہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ صبح پیدل لوگ آج چلا رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو فجر کی نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد میں جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ حضور نے تو فجر میں پہلے ہی پیدل چلنے کی بات کی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے ایک دن غور کیا، یہ صبح کو ہی سب پیدل کیوں چلا رہے، اور حضور بھی صبح ہی کو پیدل چلا رہے، کیوں؟ آخر صبح میں کیا تاثیر ہے؟ تو میرے دماغ میں ایک بات آئی، کیونکہ صبح حضور کی میلاد ہوئی تھی، تو صبح جو برکتیں اترتی ہے میلاد مصطفیٰ کے ٹائم، اس وقت ایسے کوئی برکت نازل نہیں ہوتی اور ٹائم میں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت کے مال۔ صبح کا ٹائم حضور کی ولادت کا ٹائم ہے، بڑا برکتی ٹائم ہے۔ مولا کائنات سے مردوں نے کہا بال جھڑ گئے، اور کہا آنکھیں پگھل کر بہہ گئی، آنکھیں پگھل کے بہہ گئی، کفن پھٹ گیا اور پیٹ پھول کر کے پھٹ گیا، اور کہتے علی ہمارے پیٹ سے اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ اگر اللہ ہم پر کوئی عذاب نہ بھی نازل کرے، کوئی عذاب نہ بھی نازل کرے، ہمارے پیٹ کی بدبو ہی اگر عذاب کے طور پہ مسلط کر دے تو یہ عذاب ہی ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ یہ ہے قبر، یہ مختصر داستان ہے، اس سے اور بھی آگے کی باتیں ہیں، لیکن بس اتنا ہی کہ مسلمانوں قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے توبہ۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ اگر توبہ کر لو نا اللہ سب معاف کر دے۔ توبہ کرو تو اللہ کتنا بھی بڑا پاپی ہو توبہ کرے اللہ معاف کر، 40 سال تک گناہ کرے ایک بار توبہ کرے اللہ معاف کر، سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ میں تقریر ختم کر چکا، لیکن علماء فرما رہے ہیں کہ بات آگے بڑھاؤ تو میں ایک روایت پڑھتا ہوں بس، پھر اس کے بعد کوئی نہ کہ نہیں کھڑا رہ سکتا، ابھی تو میں نے کہا نہیں کہ کھڑا رہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ تھک جائیں مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیونکہ بات میری نہیں ہے، میں حدیث بول رہا ہوں۔ اگر حدیث کسی کو بوجھ لگنے لگے تو اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں پہ کوئی چیز بوجھ ہو میں نے ختم کر دیا، یہ بات ہے، ورنہ آپ تو سنیں گے تو ہم رات بھر سنائیں گے، لیکن احترام حدیث رسول ہے کہ لوگ تھکنا نہیں چاہیے۔